رحمت عالم کانفرنس مسلک اعلی حضرت فیضان حضور تاج الشریعہ آمد حضور گلزار ملت نعرہ تکبیر نعرہ رسالت آ میرے پیارے کچھ کام ننالے کر دے عشق کی دنیا میں ہر سمت اجالا کر دے میں نے محفل تو کیا تیرے حوالے لیکن تو اس محفل کو آقا کے حوالے کر ممبر نور پر بیٹھے ہوئے باوقار علماء ذویل احترام قرب و جوار سے چل کر آئے ہوئے نوجوانان ملت و پردہ نشین خواتین امت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والذاكرين والحمد لله رب العالمين آئیے سب سے پہلے ہم اور آپ سبھی حضرات مل کر شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت شب اسرا کے دولہا مصطفیٰ جان رحمت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ کرم میں اپنی غلامی کا ثبوت دیتے ہوئے باآواز بلند درود پاک کا نذرانہ پیش کریں اور پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم میں دلی مبارکباد پیش کرتا ہوں محب گرامی حضرت حافظ قاری محمد شکیل صاحب قبلہ کو اور ان کے جملہ ساتھیوں کو جنہوں نے جلسہ پاک کا اہتمام کیا مولا تبارک و تعالیٰ اس پاکیزہ جلسے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اس میں ہماری اور آپ سب کی حاضریوں کو قبول فرمائے اور اس جلسے کو آپ کے لیے ہمارے لیے اور پورے عالم اسلام و سنیت کے لیے مبارک فرمائے آپ دیکھ رہے ہیں ممبر نور پر ذمہ دار علماء کرام تشریف فرما ہیں اور آج کے جلسے کی قیادت فرما رہے ہیں عالم نبیل فاضل جلیل صاحب الفضیلت حضرت علامہ مولانا محمد زبیر صاحب قبلہ حنیفی بانی الجامعۃ الرضویہ غوث العلوم عربی کالج ٹیکاؤ مئو اور بڑی اچھی نظامت فرما رہے ہیں حضرت علامہ مولانا اسرار القادری صاحب اور جملہ ممبر نور پر علماء کرام جلوہ بار ہیں پہلی بار میں آپ کے زیر محبت میں حاضر ہوا ہوں آپ کا بہت زیادہ ٹائم میں نہیں لوں گا لیکن آپ اگر توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ آپ کا ایمان تازہ ہوگا آپ کا عقیدہ مضبوط ہوگا اور آپ کی جانکاری میں اضافہ ہوگا اور فقیر جو بھی بیان کرے گا پوری ذمہ داری کے ساتھ بیان کرے گا فخر زمین و زمن سرمائے علم و فن نازش اہل سنن آقائے نعمت دریائے رحمت کنز الکرامت جبل الاستقامت غواص بحر معرفت قاطع کفر و ضلالت امام المناظرین غیظ المنافقین آیت من آیات اللہ و معجزت من معجزات النبی اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی ذرا پیار سے کہیے سبحان اللہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ اللہ کی سرتاب و قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں اور ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ
تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، تلوار نہ نیزہ نہ سپر لے کے چلے ہیں، ہم شاہ مدینہ کی نظر لے کے چلے ہیں۔ اب گردش دورانہ ڈرا پائے گی ہم کو، اب گردش دورانہ ڈرا پائے گی ہم کو، کاندھے پہ کفن ہاتھ میں سر لے کے چلے ہیں۔ وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں۔ وہ ہو نہیں سکتے کبھی ناکام جہاں میں، جو ماں کی دعاؤں کا اثر لے کے چلے ہیں۔ جس گھر کی زیارت بھی عبادت ہے تبسم، ہم اپنی نگاہوں میں وہ گھر لے کے چلے ہیں۔ ایک مرتبہ بآواز بلند درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ مجھ سے بیشتر خطیب اہل سنت حضرت علامہ محمد ارشاد صاحب قبلہ نے مختصر سے وقت میں بڑا جامع خطاب فرمایا۔ بعدہ مداح رسول پرویز عالم صاحب سے آپ نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت فرمائے۔ آپ سے بارہا کہا گیا درود پاک پڑھیے، مگر کچھ لوگ سر ہلاتے ہیں، کچھ لوگ بدن ہلاتے ہیں، کچھ لوگ یوں ہی خاموشی کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے کہ ہم رہتے ہیں اچھا پانی میں اور مصطفیٰ ہیں مدینہ کی سرزمین پر، اگر ہم یہاں درود پڑھیں گے تو کیا مدینے میں مصطفیٰ سنیں گے؟ اگر ہم یہاں درود پڑھیں گے تو کیا مدینے میں مصطفیٰ سنیں گے؟ بلا شبہ میرے مصطفیٰ اپنے امتی کے درود و سلام کو سنتے ہیں۔ اور فقیر ذمہ داری کے ساتھ عرض کرے گا، اٹھاؤ تفسیر روح البیان علامہ اسماعیل حق کی رحمت اللہ تعالی علیہ، قرآن پاک کی تفسیر تحریر فرماتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن حساب و کتاب ہو جانے کے بعد جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے، جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے، تو جنتی جنت سے جھانکیں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے۔ پیار سے کہو سبحان اللہ۔ جنتی جنت سے جھانکیں گے اور جہنمیوں کو دیکھیں گے۔ جنت ہے کہاں؟ جہنم ہے کہاں؟ ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہیں۔ جنت ساتوں آسمان کے پار ہے، جہنم ساتوں زمین کے نیچے ہے، اور زمین سے پہلے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ۔ کتنا زور سے بولیے تاکہ یاد ہو جائے۔ زمین سے پہلے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، پہلے آسمان سے دوسرے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، دوسرے آسمان سے تیسرے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، تیسرے آسمان سے چوتھے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، چوتھے آسمان سے پانچویں آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، پانچویں آسمان سے چھٹے آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، چھٹے آسمان سے ساتویں آسمان کی دوری ہے 500 برس کا راستہ، اور ساتویں آسمان کے پار ہے جنت۔ اب میں آپ کا ذہن چاہوں گا، آپ توجہ فرمائیں، جنت ساتوں آسمان کے پار ہے اور جنت کی ایک دیوار 500 برس کا راستہ۔ جنتی جنت سے دیکھیں گے، جہنمی کو ملاحظہ کریں گے، جنتی جنت سے دیکھ کر کے جہنمیوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، ما سلککم فی سقر، تمہیں اے مجرموں کس چیز نے جہنم میں ڈال دیا؟ تو دوزخی دوزخ سے جواب دیں گے قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، اے لوگوں جنتی جنت سے جہنمی کو دیکھ رہے ہیں، جنت اتنی دور ہے اور جہنم کتنی دور ہے، جہنم ساتوں زمین کے نیچے، جنت ساتوں آسمان کو دور ہے، ساتوں آسمان کے پار ہے۔ مجھے بتاؤ جب جنتی جنت سے جہنمیوں کو دیکھ سکتے ہیں تو مدینے سے مصطفیٰ اپنی امت کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کانفرنس، دربار اہل سنت، نعرے تکبیر، نعرے
بھائی زندہ باد. اور سنو علامہ امام قسطلانی مواہب لدنیہ کے اندر تحریر فرماتے ہیں کہ میرے مصطفیٰ امتی کے اعمال سے بھی واقف ہیں اور امتی کے احوال سے بھی واقف. امام قسطلانی فرماتے ہیں مصطفیٰ اپنے امتی کے ہر عمل کو بھی جانتے ہیں، ہر حال کو بھی جانتے ہیں. میرے مصطفیٰ ہر امتی کے عمل کو دیکھ رہے ہیں، ہر امتی کے عمل کو جان رہے ہیں. اے لوگوں، اسی کی منظر کشی کرتے ہوئے بریلی کے تاجدار اعلیٰ حضرت سرکار ارشاد فرماتے ہیں فریاد امتی جو کرے حال سار میں ممکن نہیں کہ خیر بشر کو ممکن نہیں کہ خیر بشر کو خبر نہ ہو. یار وہ نبی کیا نبی ہے جو امتی سے بے خبر ہو جائے، وہ کسی اور کا نبی ہوگا جسے دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہوگا. ہمارا نبی تو وہ ہے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیر کیا تم سے نہیں ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں. سبحان اللہ بھائی، سبحان اللہ بھائی، زندہ باد زندہ باد. اللہ اکبر یا رسول اللہ. جنتی جنت سے دیکھ رہے ہیں، جہنمیوں سے پوچھ رہے ہیں. اب میں آپ کو عقیدہ دے رہا ہوں، جب جنتی کی آواز جہنمی سن سکتا ہے تو مصطفیٰ امتی کی آواز بدرجہ اعلیٰ سنتے ہیں. اور یہی عقیدہ دیا ہے بریلی سے اعلیٰ حضرت میں ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اور ذمہ دار علماء کرام ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کام. اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں فرمایا کہ مصطفیٰ اتنی دور سے سنتے ہیں، مصطفیٰ اتنی دور سے سنتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے مطلق فرمایا دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت کے لاکھوں سلام. ہم اور آپ کا حال یہ ہے کہ ہمیں 1 کلومیٹر دور کی بھی آواز نہیں سن سکتے، لیکن مصطفیٰ کی شان یہ ہے کہ مصطفیٰ مدینے میں ہیں اور امتی کی آواز کو سن رہے ہیں. اور یہی پیغام اعلیٰ حضرت نے دیا. ارشاد فرماتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کانے لالے کرامت پہ لاکھوں سلام. اٹھاؤ القول البدی. فقیر ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہے، ذمہ دار علماء ہے. القول البدی کے اندر علامہ سخاوی ارشاد فرماتے ہیں، حدیث پاک کو نقل کیا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ مصطفیٰ جان رحمت کی وفات کے بعد اللہ نے ایک فرشتہ پیدا کیا اور مصطفیٰ کی قبر انور کے پاس وہ فرشتہ کھڑا ہے. پیار سے کہو سبحان اللہ. پوری دنیا میں کہیں سے کوئی درود و سلام پڑھے وہ فرشتہ سن لیتا ہے. اور وہ فرشتہ مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ، آپ کے فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، فلاں امتی نے جو فلاں کا بیٹا ہے، یا رسول اللہ اس نے آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ پیش کیا ہے. توجہ فرماؤ. مصطفیٰ کے روضے کے پاس ایک فرشتہ کھڑا ہے. پوری دنیا میں کوئی کہیں سے درود و سلام پڑھے فرشتہ سن لیتا ہے اور مصطفیٰ کی بارگاہ میں عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں بن فلاں نے درود و سلام بھیجا ہے. یہ فرشتہ کون ہے؟ فرشتہ مصطفیٰ کا غلام ہے. ارے فرشتہ تو فرشتہ ہے جو فرشتوں کے سردار ہیں. جبریل امین کا حال یہ ہے. استاذ زمن شہنشاہ سخن علامہ حسن فرماتے ہیں کہ اجازت جن کے گھر جبریل بھی جاتے نہیں قدر والے جانتے ہیں. قدر و شان اہل بیت جبریل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کے خاتم ہیں. اے لوگوں، ایک فرشتہ جو مزار مصطفیٰ کے پاس کھڑا ہے، دنیا میں کوئی
नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस हज़रत अल्लामा मुफ्ती तौहीद रज़ा साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। हो सकता है मजमे से कोई कहे कि मुस्तफा कब्र पाक में जिंदा कैसे। आज लोग कहते हैं हवा की जरूरत है सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए दीगर लवाजिमात की जरूरत है, और मुस्तफा कब्र पाक में इतनी छोटी सी कब्र में जिंदा कैसे। खाते क्या हैं, पीते क्या हैं, रहते कैसे हैं। हो सकता है कोई अक्ल का अंधा ये कहे कब्रे रसूल में रसूल जिंदा कैसे, सांस कैसे लेते। तो आप तवज्जो फरमाएं। एक शख्स ने मुझसे यही कहा, मौलाना आप लोग कहते हो हमारे नबी जिंदा है, बताओ अगर नबी जिंदा है तो मज़ार पाक में खाते क्या है, मज़ार पाक में सांस कैसे लेते हैं। मैंने कहा नादान ये बता, जब यूनुस पैगंबर मछली के पेट में चले गए तो जिंदा कैसे, खाते क्या थे, पीते क्या थे। यूनुस पैगंबर जब मछली के पेट में गए तो जिंदा कैसे, सांस कैसे लेते थे। कहने लगा हजरत अल्लाह ने चाहा तो यूनुस पैगंबर को रब ने मछली के पेट में बगैर हवा के, बगैर खाने पीने के जिंदा रखा। मैंने कहा यूनुस है कौन, यूनुस है कौन। जिम्मेदार उलमा है। यूनुस पैगंबर मेरे नबी के उम्मत, मेरे नबी के मुक्तदी हैं, मेरे नबी के मुक्तदी हैं। मेराज की रात आदम से लेकर ईसा तक सारे अंबिया मुक्तदी और मेरे मुस्तफा मुक्तदा। अरे यार जो रब इस बात पर कादिर है कि वो यूनुस पैगंबर को बगैर हवा के, बगैर पानी के, बगैर खाने के मछली के पेट में जिंदा रख सकता है, वो रब इस बात पर भी कादिर है कि अपने हबीब को कब्र अतहर में बगैर खाने और पीने के जिंदा क्यों नहीं रख सकता। मेरे मुस्तफा कब्र पाक में जिंदा है और यही अकीदा बरेली से आला हजरत ने दिया। इरशाद फरमाते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। या रसूलल्लाह ये जिम्मेदार उलमाए किराम हैं, मैं फर्जी बात नहीं करता। आला हजरत ने फरमाया तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छिप जाने वाले। आला हजरत ने ये नहीं कहा मेरी चश्मे आलम से मिट जाने वाले। आला हजरत ने मिट जाने वाले नहीं कहा, छिप जाने वाले। और जो छिपता है वो मिटता नहीं, जो मिटता है वो छिपता नहीं। आए दिन आप देखते रहते हो सूरज गुरूब हो जाता है। इस वक्त यहाँ अंधेरा है, अमेरिका में सवेरा होगा। सूरज किसी आम आदमी से पूछो, जाहिल से पूछो सूरज क्या मर गया तो अनपढ़ होगा, जाहिल होगा, जवाब देगा हजरत सूरज बुरा नहीं है, सूरज फना नहीं हुआ है, बल्कि सूरज नजरों से छुप गया है, सूरज निगाहों से पोशीदा हो गया। आए लोगों जिसे तुम देखते हो इस सूरज को आफताब कहते हैं, इस सूरज को आफताब कहते हैं। चुनना दे रहा हूं, अरे जब दुनिया का आफताब मरा नहीं है, फना नहीं हुआ है, नजरों से छिप गया है, तो हमारा तुम्हारा नबी तो नबूवत का आफताब है, रिसालत का आफताब है। नबी मरे नहीं है, फना नहीं हुए हैं, बल्कि नजरों से छिप गए हैं। आला हजरत कहते हैं तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। सुभान अल्लाह भाई जिंदाबाद, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। अब सुनो हजरते इमाम बाकिर, प्यार से कहो सुभान अल्लाह। इमाम बाकिर शहजादे हैं इमाम ज़ैनुल आबिदीन के। इमाम ज़ैनुल आबिदीन शहजादे हैं इमाम हुसैन के। इमाम हुसैन शहजादे हैं मौलाए कायनात के। इमाम बाकिर का आलम ये था, कोई सवाल करता था तो एक एक सवाल के 10-10 जवाब देते थे।
سبحان اللہ۔ لوگ کہتے تھے کہ یار انہوں نے تو مسئلے کی کھال نکال دیا ہے، اور باقر کہتے ہیں کھال نکالنے والے کو، باقر کہتے ہیں جو مسئلے کی کھال نکال دے، اور باقر 10 ایک سوال کے جواب دیتے تھے۔ امام باقر کی بارگاہ میں ایک نوجوان آیا اور کہنے لگا، بس 10-15 منٹ اور لوں گا، آپ توجہ فرمائیں، میرے بعد دیگر علماء کرام ہیں، میں زیادہ ٹائم نہیں لوں گا، مگر وہ باتیں بتاؤں گا جس سے آپ کا ایمان تازہ ہوگا۔ امام باقر کے پاس نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت میرا ایک سوال ہے۔ آپ نے فرمایا تمہارا سوال کیا ہے؟ اس نے کہا ہمارے علاقے میں ایک شخص ہے، اس کے پاس ہیں 7 بال، اور وہ کہتا ہے یہ 7 بال مصطفیٰ کے ہیں۔ میں جاننا چاہتا ہوں یہ بال مصطفیٰ کے ہیں یا نہیں۔ آج بڑے سے بڑے مفتی کے پاس جاؤ اور پوچھو یہ چودھری کا بال ہے یا سیٹھ کا بال ہے یا رکشہ چلانے والے کا بال ہے، تو سب بے بس نظر آئیں گے۔ امام باقر سے کہتا ہے حضور میرے علاقے میں ایک شخص ہے، اس کے بعد ٹبیا میں 7 بال ہیں، وہ کہتا ہے 7 کے 7 نبی کے ہیں، آپ بتا دیں۔ امام باقر نے یہ نہیں کہا میں نہیں جانتا، آپ فرماتے ہیں وہ بال میری بارگاہ میں لے آؤ، وہ بال میری بارگاہ میں لے آؤ، میں چیک کر کے بتا دوں گا کس کے ہیں۔ وہ ٹبیا لے کر آیا، اور آنے کے بعد سبحان اللہ، پیار سے کہہ دو سبحان اللہ، امام باقر کی بارگاہ میں جیسے ابھی حضور گلزار ملت تشریف فرما ہوں گے، آپ دیکھنا آگے پیچھے چاہنے والوں کا ہجوم ہوگا، تو امام باقر کی اولاد میں سے ہیں یہ حضرات، تو امام باقر کا عالم کیا ہوگا؟ امام باقر کی بارگاہ میں ہر وقت چاہنے والوں کا ہجوم۔ آپ کی بارگاہ میں ٹبیا لا کر رکھ دی گئی، حضور یہ بتائیں یہ بال نبی کے ہیں یا نہیں؟ امام باقر نے ایک بال نکالا، ایک بال ڈبیا سے الگ کیا، اور جو لوگ بیٹھے تھے ان سے فرمایا کھڑے ہو جاؤ اور درود و سلام پڑھو، کھڑے ہو جاؤ اور درود و سلام پڑھو۔ لوگ کھڑے ہو گئے، درود و سلام پڑھنا شروع کیا، کچھ دیر کے بعد وہ بال حرکت میں آیا، گھومنے لگا، جھومنے لگا اور اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ وہ بال اٹھ کر کھڑا ہو گیا، امام باقر نے اٹھا کر الگ رکھا، دوسرے بال کو ڈبیا سے نکالا، کہا درود و سلام پڑھتے رہو، درود و سلام لوگ پڑھتے رہے، وہ بال جھوما اور جھوم کر کھڑا ہو گیا، آپ نے اٹھا کر کے الگ رکھ دیا، تیسرا بال نکالا، وہ بھی درود و سلام سن کر جھوما، اٹھ کر کھڑا ہو گیا، چوتھا نکالا، پانچواں نکالا، 4 بال درود و سلام سن کر جھومے بھی، کھڑے بھی ہو گئے، اور 3 جھومے نہیں، کھڑے بھی نہیں ہوئے۔ امام باقر نے فرمایا یہ 4 مصطفیٰ کے ہیں، کیا کہے بھائی؟ یہ 4 مصطفیٰ کے ہیں، 3 مصطفیٰ کے نہیں ہیں۔ لوگوں نے کہا حضور دلیل؟ آپ نے فرمایا دیکھا نہیں جو مصطفیٰ کا تھا درود و سلام پڑھ کر جھوما تھا، کھڑا بھی ہوا۔ اے لوگوں اگر پتہ لگانا ہو کون مصطفیٰ کا ہے کون مصطفیٰ کا نہیں ہے تو چیک کرنا ہوگا، تو اعلیٰ حضرت کا سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام، سلام پڑھتے رہنا، جو سلام سن کر کے جھومنے بھی لگے، اٹھ کے کھڑا بھی ہو جائے، سمجھ جائے یہ مصطفیٰ کا ہے۔ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، رحمت عالم کان فرانس، فرمائے اہل سنت، آمد حضور گلزار ملت، نعرے تکبیر، نعرے رسالت۔ آج بھی مجمع میں چیک کر لیجئے، جو مصطفیٰ کا ہوتا ہے وہ جھومتا بھی ہے، کھڑا بھی ہوتا ہے، پتا چلا جو نبی کا ہوگا وہی جھومے گا، وہی کھڑا ہوگا۔ یہ معیار امام باقر نے دے دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ عرض کر دوں کہ دیکھو وہ بال جھومے بھی، کھڑے بھی ہوئے۔ جھومے گا کون؟ جو مردہ ہوگا یا زندہ؟ زندہ۔ اور آج بھی مصطفیٰ کے بال پوری دنیا میں جہاں کہیں ہیں شاخیں نکلتی ہیں، بڑے بھی ہوتے ہیں، ان سے کہو
میں نام لے کر کے زبان نہیں خراب کرنا چاہتا، ان سے کہو جو نبی سے برابری کا دعویٰ کرتے ہیں اپنا بال داڑھی کا یا سر کا لے کر کھڑے رہیں، زندگی ختم ہو جائے گی، بال الگ کر دینے کے بعد 1 انچ بھی نہیں بڑا ہوگا۔ اے لوگوں، یہی تو فرق ہے کہ تمہارا ہمارا بال بدن سے الگ ہونے کے بعد وہ بڑھتا نہیں ہے، بہت بڑھتا نہیں ہے، لیکن مصطفیٰ کے بال کا کمال یہ ہے۔ اے لوگوں، تم مصطفیٰ کا بال دیکھتے ہو، ہم والے مصطفیٰ کا کمال دیکھتے ہیں۔ جو نبی کا بال ہوگا وہ دنیا میں جہاں کہیں ہوگا، وہ بال بڑھے گا بھی، شاخیں بھی نکلے گی، کیا سمجھے؟ وہی جھومے گا، جو زندہ ہوگا وہی بڑھے گا، جو زندہ ہوگا۔ پتا چلا جب مصطفیٰ کا بال زندہ ہے تو مدینے میں آمنہ کا لال زندہ ہے۔ سبحان اللہ۔ جب مصطفیٰ کا بال زندہ ہے تو مدینہ میں آمنہ کا لال زندہ ہے، اور یہی پیغام دیا ہے بریلی سے اعلیٰ حضرت نے ارشاد فرماتے ہیں تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والی۔ ماشاء اللہ، سبحان اللہ۔ حضرات اعلیٰ حضرت، پیار سے کہو سبحان اللہ۔ امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالی عنہ کو کون نہیں جانتا؟ پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت سرکار کا نام روشن ہے۔ اعلیٰ حضرت تو اعلیٰ حضرت، ابھی میں مجمع سے دیکھ رہا تھا کہ آج تاج الشریعہ کے نام میں وہ برکت ہے، وہ نام کی شان ہے کہ جنہوں نے تاج الشریعہ کو دیکھا ہے وہ بھی مچلتے ہیں، جنہوں نے دیکھا نہیں ہے صرف تاج الشریعہ کا نام سنا ہے وہ بھی مچلتا ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے مجھے دہی چاہیے، کوئی کہتا ہے مجھے پری چاہیے، کوئی کہتا ہے چولی پھری چاہیے، ہم غلاموں کو تو بس دامن ازہری چاہیے۔ کیا کرو بھائی، واہ واہ واہ۔ یا رسول اللہ، زندہ باد، اللہ یا رسول اللہ۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے علوم کے وارث ہیں تاج الشریعہ، اور تاج الشریعہ کو رب نے وہ حسن و جمال عطا کیا ہے کہ لاکھوں کے مجمع میں جو نور تاج الشریعہ کے چہرے پہ نظر آ رہا ہے، آپ دیکھتے رہو تو دیکھتے رہ جاؤ، دیکھتے رہو تو دیکھتے رہ جاؤ۔ 3.5 کروڑ سے زیادہ آج تاج الشریعہ کے مرید ہیں، اور سرکار مفتی اعظم کے بعد ہندوستان کی سرزمین پر اگر کسی پیر سے سب سے زیادہ علماء کرام وابستہ ہیں تو وہ تاج الشریعہ کی ذات ہے۔ عام آدمی تو کسی کا دامن پکڑ لیتا ہے، لیکن علماء کرام بہت سوچ سمجھ کر کے دامن پکڑتے ہیں۔ آج کثرت سے جتنا زیادہ تاج الشریعہ کے مرید ہیں اتنا دوسرے پیر کے مرید نہیں۔ یہی وجہ ہے کچھ لوگ انہیں تکلیف ہوئی اور تاج الشریعہ سے عداوت، تاج الشریعہ سے بغض و عناد۔ سنو، تاج الشریعہ آج کے دور میں زندہ ولی کا نام ہے، ولی کامل کا نام ہے، اور حدیث قدسی ہے، من عادى لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ اللہ فرماتا ہے جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھتا ہے ہم اسے اعلان جنگ کرتے ہیں۔ ہم نے محسوس کیا ہے دنیا میں جس نے بھی تاج الشریعہ سے بغض و عناد رکھا وہ کہیں کا نہیں رہا، وہ کہیں کا نہیں رہا، اس لیے کہ تاج الشریعہ مرید نہیں تلاش کرتے ہیں، مرید تاج الشریعہ کو تلاش کرتے ہیں۔ سنا، تاج الشریعہ اس پیر کا نام نہیں ہے جو لوگوں کی جیب کو دیکھیں، تاج الشریعہ شریعت پر چلتے ہیں۔ استقامت تاج الشریعہ کے اندر جو ہے وہ الا ماشاءاللہ بہت کم پیروں کے اندر نظر آتی ہے وہ بات۔ آخری بات، دبئی کی سرزمین پر سب سے بڑا سونے کا کاروبار کرنے والا، آخری بات، سب سے بڑا مالدار آدمی دبئی کی سرزمین پر سونے کا کاروبار کرنے والا، استقامت دیکھو میرے تاج الشریعہ کی، میرے پیر کی۔ جب آپ دبئی کی سرزمین پر پہنچے
لوگ آئے ملاقات کے لیے. وہ مالدار شخص جو آپ کا مرید تھا وہ بھی آیا. حضرت کو کسی نے بتا دیا کہ وہ جو آپ کا مرید ہے اس کے کارخانے میں اس سال جس حافظ نے قرآن سنایا ہے رمضان کے مہینے میں تراویح کی شکل میں وہ بدعقیدہ تھا. تاج الشریعہ کو کسی نے بتا دیا. آپ کو جب پتا چلا لوگ ملنے آئے, وہ مالدار بھی ملنے آیا, آپ نے اس سے مصافحہ نہیں کیا, مصافحہ نہیں کیا. اس کے بعد اسے سمجھایا اور فرمایا میں نے ایسا ایسا سنا ہے. مالدار کہنے لگا حضور بڑا کاروبار ہے, مجھے معلوم نہ ہو سکا, حضور مجھے معاف کر دے, میں توبہ کرتا ہوں, آئندہ ایسا نہیں ہوگا. سرکار میرے گھر چلیں, سرکار میرے گھر چلیں. آپ نے فرمایا میں ابھی تو نہیں جاتا, آئندہ دیکھوں گا, آئندہ دیکھوں گا. آپ نے جانے سے انکار کیا. کیوں؟ کام بنانے کے لیے. بہت سارے لوگ توبہ بھی کرتے ہیں اور پھر وہی حرکت کرتے ہیں. تاج الشریعہ نے یہ نہیں دیکھا یہ مالدار ہے, بلکہ آپ فرماتے ہیں میں دیکھوں گا اس کے بعد چلوں گا. اے لوگوں, آج کا اگر کوئی عام پیر ہوتا تو آج تو لوگ دیکھتے ہیں مالدار مرید کون ہے, مالدار مرید کون ہے. آج مالدار مرید کو دیکھا جاتا ہے. اور میں آپ سے عرض کروں جو پیر مالدار مرید کو دیکھے وہ پیر نہیں ہوتا, وہ پیر ہوتا ہے. جو سچا پیر ہوتا ہے وہ مالدار نہیں بلکہ شریعت دیکھتا ہے, قرآن و حدیث دیکھتا ہے, مصطفیٰ کی سنت دیکھتا ہے. تاج الشریعہ آج دنیا میں جب لوگ مصلحت کہہ رہے تھے تب تاج الشریعہ نے فتویٰ دے دیا اور بتا دیا کہ استقامت یہ ہوتی ہے. آج اپنی سچائی کی بنیاد پر پوری دنیا میں تاج الشریعہ کا نام روشن ہے. استقامت کی بنیاد پر آپ کا نام روشن ہے اور تاج الشریعہ کے مریدین کی تعداد میں روز بروز اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. اور آج تو ہم نے یہاں تک دیکھا ہے جو تاج الشریعہ کرتا ہے لوگ اس کے بھی دیوانے ہو جاتے ہیں, اس کے بھی چاہنے والے ہو جاتے ہیں, اس کے بھی ماننے والے ہو جاتے ہیں. عزیزان ملت اسلامیہ, میں نے قرآن کی آیت جو تلاوت کی ہے 28واں پارہ ہے, سورہ منافقون ہے, آیت نمبر 8 ہے. اللہ فرماتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ. عزت اللہ کے لیے ہے, عزت رسول کے لیے ہے, عزت ایمان والوں کے لیے ہے. وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. اور منافقین بے خبر ہیں. یہ محفل نور زندہ باد, پائندہ باد. وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ. السلام علیکم. ماشاءاللہ, سبحان اللہ, ماشاء اللہ. روح انسانی کو نظام جاتی ہے, اسلامی آواز جہاں تک جاتی ہے, ایسی ہی تقریر کی سخت ضرورت تھی تب کہیں جا کر کے بیداری کرنے آتے ہیں. ایسی ہی تقریر کی سخت ضرورت تھی تب کہیں جا کر کے بیداری کرنے آتے ہیں. محترم حضرات, آپ جائیں گے کیونکہ میرے دور پر ہندوستان کو مائناز بنتا ہے رسول جناب زین العابدین صاحب نے میرے دور پر تشریف فرما ہے. چند ہی لمحوں کے بعد انشاءاللہ 12 بجے کے سلسلے سے آنے والے میرے بھائی محترم جناب فاروق حسن برکاتی وہ بھی میرے دور پر تشریف لے آئیں گے. آپ دیکھ رہے تمام طلباء کرام ایک اعلان سماعت کریں گے انشاءاللہ. اعلان سنتے ہی عاشق تاج الشریعہ بچے جانا چاہیے. اعلان سنا دوں, ایک مرتبہ آپ بتا کے بتا دو جو کوئی سننا چاہتا ہے. ماشاءاللہ, اعلان آپ کے مطلب کا ہے.